اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 3 سورۃ الفاتحہ، آیت نمبر 5، 6، 7۔ اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم مانگیے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ لفظ بلفظ ترجمہ: اہدنا ہم کو دکھلائیے، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، صراط الذین ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ان کا راستہ نہیں جن پر غضب ہوا، ولا الضالین اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہیں۔ ترجمہ: دکھلا ہمیں سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، ان کا راستہ نہیں جن پر غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کا۔ تشریح: ان 3 آیتوں میں 3 باتیں بتلائی گئی ہے۔ نمبر 1، آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھلائیے۔ نمبر 2، ان لوگوں کا راستہ دکھلائیے جن پر آپ کا انعام ہوا۔ نمبر 3، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھلائیے جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ بندہ نے اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑتے ہوئے کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ سے مانگنے کی بات جب آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی تربیت یوں کی کہ سب سے پہلے جو چیز اپنے رب سے مانگنی چاہیے وہ صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ ہے۔ اس لیے بندہ نے اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کی، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھلا۔ ایک رب کی عبادت کی تعلیم جس راستے میں دی جاتی ہے وہی صراط مستقیم ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 51 میں فرمایا گیا، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ اب صراط مستقیم کا معیار کیا ہوگا؟ اس کی وضاحت یوں کی گئی کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ دنیا میں وہ کون سی جماعت ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا؟ مفسرین نے فرمایا وہ نبیوں کی جماعت ہے۔ ہم جب بھی اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی بھیک مانگے، ہمارے تصور میں انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ہونی چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسل تشریف لائے وہ سب کے سب صراط مستقیم پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام سب سے پہلے نبیوں اور رسولوں پر ہوتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں فرمایا گیا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ غور کرے کہ نعمتوں کی برسات پہلے نبیوں پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی وہ مبارک اور پرامن راستہ عطا فرما دے۔ اسی کے ساتھ بدنصیب اور بدبخت افراد کا تصور بھی کیا جائے تو صراط مستقیم سے محروم رہے، اس لیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے ذریعے وضاحت کی گئی کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جن پر اے اللہ تیرا غضب نازل ہوا، اور ان گمراہوں کا بھی راستہ نہیں چاہیے جو نبیوں کے طریقے سے ہٹ کر، جو لوگ علم رکھنے کے باوجود محض شرارت سے مخالفت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر ہوتا ہے۔ اور یہ صفت یہودیوں کی تھی جنہوں نے علم رکھنے کے باوجود عمل کو چھوڑ دیا، اور نصارہ نے عمل کا ارادہ تو کیا مگر بے علمی کی وجہ سے عمل کے لیے غلط طریقہ اختیار کر لیا۔
نبیوں کی اتباع چھوڑ دی اور گمراہ ہو گئے۔ ہم نماز میں بار بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور ہر بار یہود اور نصارے کے راستے سے دور رہنے کی دعا کرتے ہیں، مگر کیا واقعی ہماری یہ دعا ہمارے دل سے نکل رہی ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے جو ہماری زندگی کے طور و طریقوں سے یہ سوال کرتا ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی میں کہیں یہودی طریقے کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں، کہیں نصارہ کو اپنا قبلہ تو تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنی شکل و صورت، اپنی رفتار و گفتار، اپنا لباس، اپنی تجارت و معاشرت اور اپنی معیشت کو نبوی طریقے کے مطابق رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سورہ فاتحہ کا ہماری زندگی سے یہی مطالبہ ہے، اور سورہ فاتحہ کو ہر نماز کی ہر رکعت کا وظیفہ بنایا گیا تاکہ ہم ہر وقت اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے رہے کہ ہمارا شمار نیکوکاروں میں ہے یا بدکاروں میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اور یہ جو سورہ فاتحہ مکمل ہوئی صحیح معنی میں یہ 7 آیتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان